أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وعز شأنه في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. یہ تھوڑا بکھرا ہوا شیرازہ جو منتشر ہے، آپ سے گزارش ہے اس کو یکجا کر لیجیے. آ جائیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہے. کرم ہے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا، اور خصوصی کرم ہے حضرت زینب اولیاء مقام کا کہ جنہوں نے ان مجالس کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا. نہیں معلوم آپ تک آواز میری پہنچ رہی یا نہیں. عجیب و غریب مائک ہے یہ، مائک ہی صحیح نہیں ہے. اسپیکر میرے بولنے کے 1 سیکنڈ بعد آواز آ رہی ہے. صراط محمد والے. کرم ہے. بس یہی لوگ دیجیے. صلوات علی محمد والے محمد. ایک سلوات. خیر، ارشاد رب العزت ہوا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا. اگر یہ پنکھے بند ہو جائے نا تو بھی کچھ شاید ہو جائے. ایک چلا لیجئے 30-35 منٹ کا جا سکتا. اگر کوئی انسان اس عظمت کے اوپر جو اللہ نے آل محمد کو عطا کی ہے حسد کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا. اب جلدی جلدی چونکہ ڈسٹرب ہوا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا بات سے بات ملنے کے لیے. صلوات علی محمد والے محمد. یہ 10 روز ہمارے پاس ماہ اعضاء کے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سخاوتوں کا گھرانہ ہے.
اس گھر میں سب کے سب کریم ہیں، سب کے سب سخی ہیں، لہٰذا یہاں آؤ جھولیاں بھر کر لے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ محرم گزر جائے ہم ویسے کہ ویسے رہ جائیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ حسن کا مزاج اور تھا، حسین کا مزاج اور تھا۔ حسن کے مزاج میں صلح تھی، حسین کے مزاج میں صلح نہیں تھی، یعنی حسین کے مزاج میں جنگ تھی۔ یاد رکھنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ سب کے سب محمد ہے، ان کا بڑا ہو تو بھی محمد، ان کا چھوٹا ہو تو بھی محمد، ان کا بچہ ہو تو بھی محمد، یعنی اول ہو تو بھی محمد، اوسط ہو تو بھی محمد، آخر ہو تو بھی محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے گا اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے تو حسین بھی صلح کرتے، اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو صلح کرتے، حسین کی جگہ حسن ہوتے تو جنگ کرتے۔ ان کا مزاج الگ نہیں ہے، ان کا مزاج ایک ہے۔ اب چونکہ میں تفصیل زیادہ نہیں دے سکتا، میرے پاس 35 منٹ ہیں کہ جس کے اندر مجھے مجلس کو تمام کر دینا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مزاج الگ ہے، یاد رکھنا صلح حسن میں یہ جنگ کربلا امام حسن پہلے ہی لکھ کر جا چکے تھے۔ یہ کربلا کی جنگ، اور کل اگر یاد ہو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں، میں نے عرض کیا تھا یہ صلوات علی محمد و آل محمد، تھوڑا آگے اگر آپ پڑھیں تو تھوڑا ڈسٹرب ختم ہو جائے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے آپ حضرات، آ جائیے، اور ڈسٹرب ہے اچھا خاصا، ایک صلوات ہی پڑھ لیجیے آپ حضرات۔ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب کے سب کریم ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ دونوں کا مزاج الگ تھا، حسین نے جنگ کی، حسن نے صلح کی۔ یہ صلح حسن یہ فتح مبین ہے اسلام کی۔ صلح حسن نے وہ کام کیا جو کربلا میں حسین کی جنگ نے کام کیا۔ جیسے باطل کے چہروں سے نقاب جنگ کربلا میں حسین نے اتاری، ویسے صلح حسن میں امام حسن نے نو کے قلم سے باطل کے چہرے کو آشکار کیا۔ یہ جو 80 جنگیں ہوئی نا اسلام کی، جہاں منافقت چہروں پر منافقت کے پردے پڑے ہوئے تھے، یہ چھٹے ہیں صلح حسن سے، یہ چھٹ گئے جنگ کربلا سے۔ اب چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے کہ وضاحت کروں، کل کی بات سے بات کو ملاؤں، اب جلدی جلدی جملے سن لیجئے گا۔ کیا کہتے ہیں کہ حسن نے صلح کی؟ یاد رکھنا حسن خیبر کشا کا لال ہے۔ اگر حسن کے سامنے معاویہ نے، حاکم شام نے حسن سے حکومت مانگی تھی، بیعت نہیں، توجہ کے ساتھ، حسین سے حکومت نہیں، بیعت مانگی گئی۔ اگر حسن سے حکومت کے بدلے بیعت مانگی جاتی تو حسن کا انکار بھی وہی ہوتا جو حسین کا انکار تھا۔ یہ فرق ہے جنگ کربلا میں اور صلح حسن میں۔ آپ جنگیں بھی سنتے ہیں تو صلح بھی سن لیجیے گا کہ جنگ کربلا، جو جنگ کربلا ہوئی ہے، یہ حسن کے صلح نامہ مرتب کرنے سے، یعنی اسی کی شاخ ہے۔ امام حسن نے صلح نامہ تحریر کیا، توجہ کے ساتھ، جب تک امام زندہ رہے اس صلح نامے پہ عمل کیا، اور امام حسن تو امام حسین کے بھی امام ہیں، جب تک امام حسین رہے اس صلح نامے کے اوپر امام نے بھی عمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے لکھا۔ اب ظالم سمجھ رہا تھا تاریخ کے جلدی جلدی کیسے عالم میں یہ صلح ہوئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر حاکم شام کا لشکر، ادھر خیبر کشا کے لال کا لشکر اب آمادہ ہے لڑائی کے لیے، دونوں لشکر۔
اب جانتا تھا حاکم شام کہ حسن کے بازوؤں میں خیبر کشا کی طاقت ہے، یعنی جو لہو علی کا لہو حسن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اور حدیث رسول بھی ہے، آپ سب کی عظمتوں کے لیے جملے کہوں گا، یہ رسول خدا نے فرمایا، اس سے بہتر آپ کی عظمت میں میرے لیے حدیث مجھے یاد نہیں ہے، اگر اللہ ساری دنیا کو اولاد ابو طالب میں پیدا کرتا تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا۔ یہ شجاعت خاصہ ہے ابو طالب کا۔ جانتا تھا حاکم شام اگر جنگ ہو گئی تو یہ بھی علی کا لال ہے، جیسے لشکر اسلام کو لشکر کے زور پہ فتح نہیں ملتی تھی، بلکہ علی مرتضیٰ کی شمشیر سے فتح ملتی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر آج حسن کی تلوار بے نیام ہوگی، وہی ہوگا جو صفین میں ہوا تھا، جو نہروان میں ہوا تھا، جو خیبر میں ہوا تھا۔ کہنے لگا حسن مسلمانوں کو نہ لڑواؤ، سنیے گا، وہی جو صفین میں چال چلی گئی، حسن مسلمانوں کو نہ لڑواؤ، کہ پھر کیا ایسا کرو صلح کر لو۔ کیا کہا؟ دیکھیے جو صلح کا سبب بنا وہ یہی جملہ تھا۔ کیا کہا؟ حسن ہم نہیں چاہتے لشکر لڑے، دونوں طرف مسلمان، ان میں خونریزی ہو۔ اچھا، اب مولا حسن نے کہا صلح ہوگی، ہے نا، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ لشکر اسلام دو طرف نہیں، لشکر اسلام ایک طرف تھا۔ کیا لکھا؟ امام حسن نے کہا سنو، اب تو ہماری تلوار نیام سے باہر آ چکی ہے، اب تو جنگ ہی فیصلہ کرے گی، کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ معصوم کی خاصیت یہ ہے، اگر معصوم کے سامنے کوئی پرچم صلح کو بلند کرے تو معصوم ضرور قبول کرتا ہے۔ امام حسن نے کہا اچھا صلح ہو جائے گی، مگر شرطیں میں لکھوں گا۔ نہیں سمجھے، کیا کہا؟ شرطیں میں لکھوں گا، ماننا تجھے پڑے گی۔ یہ دیکھیں فتح مبین ہے کہ شرطیں میں لکھوں گا، مانے گا تو۔ اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ نہیں سمجھے؟ کیا چاہتا تھا ٹرمپ؟ کیا کہتا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ سرنڈر کے سوا کچھ نہیں، انکنڈیشنل سرنڈر، یعنی تمہاری کوئی شرط نہیں، ہم کہتے ہیں سب جھکاؤ۔ امام حسن نے کہا سنو، شرطیں میں لکھوں گا، اس کے اوپر تیرے سگنیچر ہوں گے بس۔ کہنے لگا حاکم شام ہاں ٹھیک ہے، ہاں آپ شرطیں مرتب کیجئے، ہم اس کے اوپر دستخط کریں گے، ہے نا۔ یاد رکھنا یہ فتح مبین ہے، امام حسن کی جیت ہو گئی یہیں سے۔ کہ سنو پہلی شرط تو یہ ہے، کیا کہا؟ کہ دونوں طرف مسلمان، ہم چاہتے ہیں آپس میں نہ لڑے۔ ایک مرتبہ حسن امام رسول خدا کے لال نے جملہ لکھا، آج کے بعد پہلی شرط تو یہ ہے، یہ تلوار نیام میں شرط کے ساتھ جائیں گی، آج کے بعد حاکم شام قرآن کے اوپر بھی عمل کرے گا، سیرت نبوی کے اوپر بھی عمل کرے گا۔ سمجھے نہیں؟ اس نے لکھ بھی دیا، اس نے سائن کر دیا، کیا آج کے بعد کتاب خدا پہ عمل کرے گا، سیرت رسول پہ عمل کرے گا۔ امر اعظم کے سامنے جیسے ہی یہ رکا پہنچا، کہنے لگا حاکم شام تو ہار گیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ حسن نے تجھے ثابت کر دیا کہ نہ تو کتاب خدا پہ عمل کرتا ہے، نہ تو سیرت رسول پہ عمل کرتا ہے، تو کیسا مسلمان؟ یہ تو حسن نے آج ثابت کر دیا۔ اب اسے غصہ آیا، اس نے اس رقعے کو پھاڑا، پاؤں کے تلے رون دیا، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ امریاز کھڑا ہو گیا کہ حسن تو چاہتے ہی تھے کہ تو اس صلح نامے کو پھاڑ دے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ضمانت آ کے دیکھ لے، نہ آج تک سیرت خدا پہ عمل تھا، نہ آج تک کتاب خدا پہ عمل تھا، نہ آج کے بعد عمل کرے گا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اچھا یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ آواز کی بڑی پرابلم ہے نا، یہ بھی تو ممکن تھا بنو امیہ کا نمک کھا کر حلال کرنے والے مورخ یہ لکھ دیتے کہ صلح حسن سے پہلے کتاب خدا پہ عمل نہیں کرتا تھا، سیرت رسول پہ عمل نہیں کرتا تھا، مگر صلح حسن کے بعد عمل کیا۔
نہیں، مگر دشمن اہل بیت گونگا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، اس کی عقل میں تالے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ اس نے رقیہ کو روند کر بتا دیا کہ نہ کل تک سیرت رسول پہ عمل تھا، نہ کل تک کتاب خدا پہ عمل تھا، نہ آج کے بعد عمل ہوگا۔ دوسری شرط سنو حاکم شام، یہ 10 شرطیں ہیں، 1-2 پڑھوں گا بس۔ ایک شرط یہ ہے، حاکم شام آج کے بعد علی پہ تبرہ نہیں کرے گا، علی کے اوپر سب و ستم نہیں ہوگا، خاص کر اس جگہ پر جہاں پر علی یا اولاد علی یا بنو ہاشم میں کوئی ہو۔ تیسری شرط یہ سنیے گا، تیسری شرط حاکم شام اپنے مرنے کے بعد اپنی حکومت اپنے بیٹے کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ یہ حکومت حسن کی طرف لوٹائے گا۔ اگر حسن زندہ نہ ہو تو حسن کے بھائی حسین کے حوالے کرے گا۔ یہ جملے ہیں نا سورہ حسن کے، کیا تھا؟ اپنے مرنے کے بعد اسے حسن کو دے گا، حسن اگر نہ ہو تو حسین کے حوالے کر دے گا۔ اسی بات کے اوپر ہم صلح کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اس نے کیا کیا؟ اپنے بعد اپنا ولی عہد یزید کو بنا دیا۔ یہ صلح کو تو رونتا آ ہی رہا تھا، مگر غلطی یہ کر گیا، اس نے حکومت کا مطالبہ نہ کیا، اس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ اگر حکومت مانگتا تو حسن کی طرح حکومت مل جاتی، مگر اس نے بیعت مانگ لیا تو حسین نے جملہ وہی کہا تھا جو علی نے کہا تھا شورا کی میٹنگ میں۔ جملے وہی ہیں، منزل لفظیں وہی لفظیں بدل گئی ہیں، مفہوم وہی ہے۔ حسین نے کیا کہا کہ سنو، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور حاکم شام کا سمجھ رہا تھا کہ ہم نے تو ایک رقعہ کیا لکھ دیا، ہم نے حسن سے حکومت کو لے لیا، اب تو ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں، اب تو جو ہمارے دل میں آئے گا ہم کریں گے۔ اب یہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، شام میں مولا حسن ہے۔ سنیے گا جملے، ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب حکومت ہمارے پاس ہے، سرکاری اعلان ہو گیا کہ خطبہ جمعہ میں علی کے اوپر سب کیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، علی کی توہین کی جائے گی۔ 70,000 منبروں سے علی کے خلاف بھونکا گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ حسن کو بلا کر ان کو اپنے دربار میں سب کے سامنے توہین کی جائے۔ حاکم شام نے منصوبہ بنایا، اپنے دربار میں خطیب لایا کہ سنو، جب حسن دربار میں آئے تو علی پہ تبرہ کرنا، علی پہ تبرہ کرنا، اپنے اجداد کے قصیدے پڑھنا۔ کچھ قہقہے لگانے والے بلائے گئے۔ جب دربار میں حسن آئے، جب وہ خالی ہاتھ آئیں گے، حجاب سے کہا کہ پردہ نہ ہٹانا۔ جب حسن خود آئے، اپنا پردہ ہٹائے تو سب کے سب ہنسنا اور حسن کا احترام کھڑے ہو کر نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں آج حکومت ہندا کے پسر کے پاس ہے۔ اب یہ پورے گمان میں، اب یہ پورے زوم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولا حسن کے پاس قاصد گیا، امام نے کہا صحیح ہم چلتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی خیبر کشا کلار دربار کے باہر پہنچا، جناب امام حسن پہنچے، حجاب سے حکم تھا پردہ نہ ہٹانا، حج درباریوں کو حکم تھا احترام نہ کرنا۔ قہقہے لگانے والے بلائے گئے تھے، حسن جب پردہ ہٹائیں قہقہے لگا کر ہنسنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کل جو ہم سے ٹکرانے چلا تھا، کل جو لشکر لے کے آیا تھا، آج وہ تنہا ہو گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خیبر کشا کلار جیسے دربار کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اب جو دربار میں قدم رکھا، تاریخ کہتی ہے حجاب نے پردہ نہ ہٹایا مگر ایک طوفان چلا جس سے پردہ ہٹا۔ تاریخ کہتی ہے پردہ ایسا ہٹا، اتفاقی نہیں تھا بلکہ چھت سے جا ملا۔ تاریخ نے لکھا حسن دربار میں داخل ہوا، کیا حکم تھا کہ کوئی دربار میں کھڑا نہ ہو، سب سے پہلے حاکم شام خود کھڑا ہو گیا، اس کا کھڑا ہونا تھا، اس کا وزیر کھڑا ہوا، اس کے وزیر کا کھڑا ہونا تھا، اس کے سپاہی کھڑے ہوئے، اس کے سپاہیوں کا کھڑا ہونا تھا، پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ وزیر نے کہا او حاکم شام، ہم سے کہا تھا حسن کا استقبال نہ کرنا، اب تو خود کھڑا ہو گیا کہ تجھے نہیں پتا؟ ارے میں دیکھ رہا ہوں حسن کے ساتھ فرشتہ ہے جو لوہے کا گز لہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے حجت خدا آ گئی، کھڑے ہو کر احترام کا۔
جس کے ہاتھ میں آگ کا گرد کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر احترام کر، حجت خدا آ رہی ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے یکے بعد دیگرے بڑے اختصار کے ساتھ 7 خطیب کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے اجداد کے قصے پڑھے، اور ان 7 کا جواب مولانا مہدی صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ہے نا، وقت نہیں ہے، ایسے جواب ہیں اگر میں یہاں سے پڑھوں آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ باتیں ممبر سے نہ پڑھیے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے وحی الہی کا مطالعہ کر لیتا ہو، جس کی زبان آب وحی سے دھلی ہوئی ہو، اس سے زیادہ پاکیزہ ممبر نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ جب 7 کھڑے ہو گئے، ایک کھڑا ہوا علی پہ تبرہ کیا بیٹھ گیا، دوسرا کھڑا ہوا علی پہ تبرہ کیا بیٹھ گیا۔ جب 7 کھڑے ہو گئے، مولا حسن کھڑے ہوئے، جھوم کے کھڑے ہوئے، آواز دی، او حاکم شام، تو اپنے کرائے کے بندے بلا کر کیا میرے اوپر فخر کرتا ہے؟ اپنی جگہ سے آ، اپنا شجرہ میرے کان میں آ کر بتا۔ میں دربار کے درمیان اماں زہرا سے لے کر اپنی ماں حوا تک سب کا شجرہ علی اعلان پڑھوں گا۔ اور کیا پڑھا؟ یا اہل شام، اے شام والو، لا الہ الا ہوا، تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو اللہ ہے، تعریف کے لائق ہے۔ لو کنت بہذا المقام، جلدی جلدی اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، لو کنت بہذا المقام حولا فحولا، اگر میں سال ہا سال، 1-2 دن نہیں، اگر میں سال ہا سال اسی دربار میں کھڑا رہوں، فَأَذْكُرُوا مَا آتَانَا اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ، لمحوں سے اور ان فضیلتوں کا تذکرہ کروں جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ سال ختم ہو جائیں گے، حسن کو ملنے والی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ نحن زین الرحمن، ہم رحمان کی زینت ہیں۔ نحن زین الجنان، ہم جنتوں کو سجانے والے ہیں۔ اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، تو نے یہ کرائے کے خطیب بلا کر میرے سامنے کھڑے کر دیے کہ میرے سامنے اپنے اجداد کے اوپر فخر کرے۔ جانتا نہیں میں کون ہوں؟ انا ابن الامجاد، ارے میرا اس شجرے سے تعلق ہے جس کے تمام، میں ان کی اولاد سے ہوں کہ جس شجرے میں ہوں وہ سب کے سب مجید ہیں۔ ورضی ذات العصمت والسرار، او حاکم شام سن، میں ان ماں کی آغوش میں پڑھ کر جوان ہوا ہوں جن کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ جلدی جلدی، لجال تو لو شے تو، حاکم شام تو سمجھتا ہے کہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا تو نے ہم سے حکومت لے لی؟ لو شئت، اگر میں چاہوں، لجعلت الشام بالکوفہ والکوفہ بالشام، سنو، اگر میں چاہوں تو شام کو کوفہ کروں، کوفے کو شام کروں، اگر میں چاہوں مرد کو عورت کو، عورت کو مرد کروں۔ اب جیسے اتنا سنا، فقام الرجل من الحضار، حاضرین میں ایک بدبخت کھڑا ہو گیا، فقال، اور کہنے لگا، یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک، اے ابو تراب کے بیٹے، کون ہے جو اس پر قادر ہو کہ مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے؟ اپنی طرف سے کہہ دیا۔ تاریخ کہتی ہے فنظر الامام الیہ شذرا، امام نے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا اور جملہ کہا، فقال الامام، امام نے جملہ کہا، اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، مردوں کے بیچ میں آتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ بس اتنا سنا، تڑپ کے دیکھا، یہ کیا کہہ دیا؟ مردوں کے بیچ میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ اب جو دیکھا ابھی تک تھا، مگر اب جنس بدل چکی تھی، اب اس کی جنس
بدل چکی تھی. اب یہاں سے بھاگا, چور دروازے سے نکل کر صدر دروازے سے نہیں گیا. اب جیسے بھاگ رہا تھا, امام نے اسے آواز دے کر امام نے اسے آواز دے کر بلایا. فنادہ الامام, امام نے اسے آواز دے کر بلایا. او علی مرتضیٰ پر بھونکنے والے سن, ابھی تیری سزا مکمل نہیں ہوئی ہے. قد سارت عیاد کا رجلا, جسے کل چھوڑ کے آیا تھا میں نے اسے مرد بنا دیا. اب پہلے مرتبہ حاکم شام اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا ابا محمد, اے محمد کے بیٹے حسن ابن علی, لقد اہنتنی فی مجلسی وفضحتنی فی مقعدی, تم نے میرے دربار میں مجھے ذلیل کیا, تم نے میری مجلس میں مجھے ذلیل کر دیا. اے ابا محمد, جانتے نہیں ہو حکومت میرے پاس ہے, تلواریں میرے پاس ہیں, جانتے نہیں ہو. مولا حسن مسکرا کر سنتے رہے. یہ سمجھ رہا تھا کہ حکومت کرنے کے لیے اس تخت کا ہونا ضروری ہے, مگر امام حسن نے بتا دیا ارے تخت کے لیے تو زمین میں بیٹھ کے اس تخت پہ حکومت کرنے کو فخر سمجھتا ہے. حسن کی حکومت عرش معلیٰ سے ہوتی ہے. تقریباً امام حسن نے جملہ کہا ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری ان اقل لک شیطا ان اقل لک شیطا سیری. امام حسن فرماتے ہیں سنو سنو, میں عرش الہی میرا پائے تخت ہے, محمد میرا ضمیر ہے, علی میرا امیر ہے, حسین میرا وزیر ہے, جبرائیل میرے در کا فقیر ہے. تو چپ ہوتا ہے یا تجھے بھی کہو سیری. صلی اللہ محمد وعلی محمد. یا تجھے بھی کہوں چل یہاں سے نکل. یہ حسن ہیں اور یہ حاکم شام نے جتنی اذیتیں دے سکتا تھا اس نے دی. دیکھیے بادشاہ جو ہمارے اماموں کو زہر ملا ہے نا, ہمارے ائمہ نے کیا کچھ بھی نہیں کیا نا, مگر یہ ڈرتے تھے. کبھی تلوار تو نکالی ہی نہیں کربلا کے بعد کسی امام نے. ڈر کیا تھا؟ ہر بادشاہ کو حسد تھا. دولت ہمارے پاس, تخت ہمارے پاس, سپاہی ہمارے پاس, نیزے ہمارے پاس ہے نا, یعنی لوگوں کے خوف میں سر جھکتے ہیں ہماری طرف مگر دل جھکتے ہیں ان کی طرف. اب حاکم شام بھی پریشان تھا, ارے میں نے حکومت لے لی مگر لوگوں میں کریم ابھی بھی حسن. کریم کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ نہ کرے دوسروں پہ خرچ کرے. آ گیا حاکم شام مدینے میں. کب میں نے سنا خیبر کشا کلام سخاوت کرتا ہے, آج ہم سخاوت کریں گے, ہے نا. یہ اس کے اندر ایک پریشانی تھی, حسد کا مادہ تھا. میں نے عرض کیا نا, اگر کوئی آل محمد سے حسد کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا. ان کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے, اس کے دل میں حسد ہوا کہ حکومت ہماری ہے مگر لوگوں کے دل حسن کی طرف جھکتے ہیں. آ گیا مدینے میں کہ ہم سخاوت کریں گے. اعلان ہو گیا کہ ہندا کا بیٹا مدینے میں آئے, جسے ہندا کے بیٹے کی سخاوت دیکھنی ہو مدینے میں آئے. تاریخ کہتی ہے کہ صبح کے ٹائم مدینے میں اس کا دربار لگا تھا. لوگ آتے جا رہے ہیں, تھیلیاں لیتے جا رہے ہیں, لوگ آتے جا رہے ہیں, سخاوت ہوتی چلی جا رہی ہے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حاکم شام پریشان ہوا, کہنے لگا اپنے وزیر سے ابھی تک حسن نہیں آئے. کہنے لگا وزیر حسن کو تیری دولت سے مطلب نہیں, وہ نماز ظہر کے لیے آئیں گے, مل لینا. امام حسن ظہر کے لیے آئے. حاکم شام کہتا ہے حسن, دیکھیے میں نے کہا نا یہ ایک حسد تھا. حسن آپ نے آنے میں دیر اس لیے کی تاکہ ہندا کے بیٹے کی سخاوت ختم ہو جائے, اس کے زر و جواہر ختم ہو جائیں. حسن لیکن ہمارے پاس بہت دولت ہے. صبح سے ابھی تک جتنی دولت پورے مدینے میں تقسیم ہوئی, اپنے وزیر خزانہ سے کہا اتنی دولت آ کر حسن کے قدموں میں لا کر اکیلے ڈال دو. دولت کا انبار لگ گیا. ایک مرتبہ اس نے مولا حسن کی طرف دیکھا, دیکھ کر جملہ کہا حسن جانتے ہو نا انا ابن ہندا
میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جانتے ہیں ہندا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہندا سے بڑی سخت نفرت تھی رسول رسول کو۔ جب بھی اس کا نام آیا ہے تو معصومین نے لعنت کی ہے۔ وابن اللعین وابن آکلۃ الاقباد اللعین ابن اللعین کہہ کر لعنت کی ہے کہ کلیجہ چبانے والی کے اوپر لعنت۔ فتح مکہ کے بعد رسول خدا نے بھی کہا تھا کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ اس نے امام حسن کو اذیت دینے کے لیے جملہ کہا۔ جانتے ہو نا میں ہندا کا بیٹا ہوں، یہ میری دولت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی۔ امام حسن کے دل پہ چوٹ لگی، مگر امام نماز میں مشغول ہو گئے۔ ادھر نماز سے فارغ ہو رہے تھے، ایک اعرابی ڈھونڈتا ہوا مسجد کے دروازے پہ امام حسن کو پہنچ گیا کہ فرزند رسول ادھر مل جائیں گے، کسی نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انتظار کرنے لگا، امام نے کہا حاجت بیان کر۔ کہا مولا میری ایک منت تھی جو پوری ہو گئی ہے، منت یہ تھی اگر پوری ہو گئی اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے جوتیاں بنا کر لاؤں گا۔ مولا یہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے جوتیاں بنا کر لایا ہوں، مولا قبول کر لیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بسم اللہ، تاریخ کہتی ہے۔ اب یہاں یہ واقعہ کئی طریقے سے ملتا ہے مگر جس طریقے سے چاہے سن لیجیے گا۔ اب تاریخ کہتی ہے امام نے کہا رکھ دیجیے کہ میرا مولا نہیں اپنے ہاتھ سے پہنانی ہے۔ اب جیسے اس نے جوتیاں رکھی، ایک تاریخ یہ کہتی ہے امام جیسے ہی اٹھ کر چلے، اس نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ امام نے جیسے جوتیوں میں پاؤں ڈالا، اس نے جوتیوں کو سیدھا کیا۔ امام نے کہا اس کی طرف دیکھ کر کہ یہ ساری دولت میں نے تیرے حوالے کر دی اس لیے کہ تم نے میری جوتیوں کو سیدھا کیا ہے۔ اب جیسے دیکھا حاکم شام کا چہرہ اترا کہ میں نے جتنی دولت حسن کو دی تھی یہ ساری دولت ایک موچی کو دے دی، ایک جوتیاں بنانے والے کو دے دی۔ اب جیسے اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوا، حسن نے فخر سے کہا میری طرف دیکھ، انا ابن فاطمہ الزہرا، صلو علی محمد۔ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل آپ پرسہ دے رہے ہیں اور مسلسل مجالس ہیں۔ آج 2 محرم آ گئی، حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا میرے نوجوان دوستوں، یہ کربلا میں آنے والے پہلے معصوم نہیں ہیں حسین، بلکہ کربلا میں حسین سے پہلے سب سے پہلا آدمی، یا کہیے کہ سب سے پہلے اللہ نے جسے ہادی بنا کر دنیا میں بھیجا اس کا نام جناب آدم ہے۔ اور جناب آدم کا گزر جب کربلا سے ہوا، تاریخ نے لکھا کہ جناب آدم کو ٹھوکر لگی، جناب آدم زمین پر گرے، چہرہ گرد آلود ہوا، پاؤں سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ کہ پروردگار کیا مجھے کسی چیز کی سزا مل رہی ہے؟ میرا کلیجہ منہ کو آیا جا رہا ہے، میرا چہرہ غبار میں اٹ گیا ہے، پروردگار یہ کیسا خون ہے؟ ایک مرتبہ اللہ نے کہا آدم جانتے ہو نا جن اسما کے ذریعے تمہاری توبہ قبول ہوئی؟ ہاں پروردگار اچھی طرح یاد ہے کہ ان میں جو 5 ہیں یہ ان کی قتلگاہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس زمین کو خاک شفا بنا دیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا خون بھی شامل کر نہیں۔ ایک مرتبہ آدم کہتے ہیں پروردگار اتنا تو بتا کہ جن کا نور میری پیشانی میں ہے یہ وہی حسین ہے نا؟ پنجتن کا نور آدم کی پیشانی میں رکھا ہوا تھا۔ ہاں یہ 5ویں فرد ہے کہ جس کا مقتل یہ جگہ ملے گی۔ کہ پروردگار اتنا تو بتا کہ ان کو کس جرم میں مارا جائے گا؟ کہ آدم بے جرم و خطا قتل کر دیے جائیں گے۔ اے آدم جور و جفا سے شہید ہوں گے، بھوکے پیاسے شہید ہوں گے۔ آدم نے گریبان چاک کیا، ایک صدا دی واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ آدم کا گزر ہو گیا، آدم یہاں سے چلے گئے۔ آدم کے بعد جناب نوح کی کشتی یہاں پہنچی۔ جیسے ہی سرزمین کربلا پہ جناب نوح کی کشتی کا داخل ہونا تھا، ارباب مقاتل نے لکھا کہ کشتی ڈگمگانے لگی، اتنا ڈگمگائی کہ قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ کہ پروردگار یہ تو کشتی نجات تھی نا، تو نے وعدہ کیا تھا نا ہمیں بچا لے گا۔ پروردگار یہ تو نجات کی کشتی ہے مگر یہ ڈوبنے والی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں نوح
گھبراؤ نہیں، یہ وادی کربلا ہے کہ پروردگار یہاں یہ کشتی کیوں ڈول رہی ہے، کہ یہ آخری نبی کے نواسے کی قتل گاہ ہے، کہ پروردگار کہ ظلم میں قتل کیے جائیں گے، کہ بے جرم و خطا مارا جائے گا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے گزر کر جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے نوح بھی چلے گئے، ایک مرتبہ اسی وادی سے جناب ابراہیم کا گزر ہوا۔ جناب ابراہیم گھوڑے پہ جا رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، آدم پشت فرس سے زمین پر گرے، پیشانی پتھر میں جا کر لگی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ کہ پروردگار ارے یہ کیسا خون ہے، یہ کیسا بیابان ہے کہ کلیجہ منہ کو آیا جاتا ہے۔ پروردگار کہ کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ نہیں ابراہیم، تو میرا معصوم بندہ ہے، تو میرا خلیل بندہ ہے۔ اے ابراہیم، اس جگہ کو خاک شفا بنانا ہے، فرزند رسول یہاں شہید کیا جائے گا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا خون بھی یہاں شامل کر لیں۔ ابراہیم نے حسین پر ماتم کیا، آنسو بہائے، بالوں کو پریشان کیا، یہاں سے گزر گئے۔ اسماعیل آئے اپنے خلے کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اسماعیل فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے اسماعیل فرات کے کنارے پہنچے، ایک مرتبہ بکریوں سے کہا کہ پانی پی لو۔ اسماعیل تڑپ کے، عجیب منظر تھا، ارے تپتے ہوئے صحرا میں، جلتی ہوئی دوپہر میں بھیڑیں پانی نہیں پیتی۔ یہ تو عجیب اتفاق ہے نا، ساری بھیڑوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چیز تھی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسماعیل تڑپ گئے کہ پروردگار یہ میری بھیڑوں کو کیا ہو گیا، اے پروردگار یہ تو میرا سرمایہ زندگی ہے، میری بکریوں کو کیا ہو گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتی ہے۔ آواز قدرت آئی، اے اسماعیل یہ ذبیحہ ہے، یہاں حسین دفن کیے جائیں گے، یہاں حسین بے جرم و خطا قتل کیے جائیں گے، یہ سرزمین مصیبتوں کی جگہ ہے، یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ پورا واقعہ کربلا اسماعیل کے سامنے پڑھا گیا، اسماعیل نے گریہ کیا، اسماعیل چلے گئے۔ ان 4 معصوموں کے بعد ایک معصوم اور بھی آیا ہے جس کا نام شیر خدا علی مرتضیٰ ہے۔ جب سے فیل کے مارکے سے علی واپس آ رہے تھے، واپسی پر جب کربلا میں پہنچے، مالک اشتر نے دیکھا علی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ آواز گریہ بلند کرنا، مالک اشتر نے دیکھا علی کے چہرے کا رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے، سرخی ہونی چاہیے، اس لیے کہ صفین سے واپس آ رہے تھے۔ کہ یا علی یہ چہرے کے اوپر غم کے بادل کیوں ہیں؟ تاریخ کہتی علی نے کہا اے مالک اشتر آج قافلے کو یہی قیام کراؤ۔ تاریخ کہتی ہے علی بڑے مضطرب تھے، علی کا دل بڑا بے چین تھا، اللہ جانے علی کیسے کم کی کیفیت میں تھے۔ ایک مرتبہ مالک اشتر نے کہا یا علی یہ کیسی پریشانی ہے، ایسا اضطراب آپ کے اوپر کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ علی نے زمین سے خاک اٹھائی، اپنے ایک مرتبہ سون کر کہا اے مالک اشتر مجھے اس مٹی میں سے عاشقوں کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ واہ حل تربت ہی، واہ اس تربت کو کہ اس کے اندر سے عاشقوں کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مالک کہتے ہیں مولا میں سمجھا نہیں ہوں، کہا مالک میرے ساتھ آ جاؤ۔ مالک کو علی نے ساتھ لیا۔ ایک مرتبہ کہا مالک یہاں ہمارے خیام نصب کیے جائیں گے۔ اے مالک ارے یہ ترائی کا علاقہ ہے، میرا عباس مارا جائے گا۔ اے مالک یہ مقام دیکھ رہے ہو، یہاں حسین ہوگا، شمر کا کن خنجر۔ علی تڑپے مالک میرے ساتھ آ۔ ایک ٹیلے پر پہنچے، علی کے اضطراب کی عجیب کیفیت تھی، کہا مالک ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کی بیٹیاں شمر سے کہہ رہی ہوں گی او شمر خنجر نہ چلا، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ محمد کا نواسہ ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کی کس سے من اللہ ہے۔ 2 محرم حسین، میں تمام کر رہا ہوں مسائل، 2 محرم حسین کربلا میں پہنچ گئے۔ جب حسین کا رہوار رکا، حسین نے دوسرا رہوار بلایا، اس نے چلنے سے انکار کیا۔ میں مختصر کرتا ہوں مسائل۔ جب 7 رہوار ایک کے بعد دیگر بدل لیے، کوئی مرکب کوئی رہوار آگے نہ بڑھا، حسین زمین کربلا پہ آئے، ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی، ایک مرتبہ سوکھا
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جیسے ہی کہا علی کی بیٹیاں تڑپ گئی، ہودجوں سے رونے کی آواز آئی، کہا عباس آج خیمے یہی نصب کر دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ خیمے نصب ہوئے، ایک مرتبہ ایک آندھی چلی، زینب کی سر کی ردا سر کی، کربلا کی خار علی کے بیٹے کے سر میں آئی، آواز دی ماں جائے حسین۔ ارے یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسی آندھی تھی، ارے میری ردا اتر گئی، کربلا کی مٹی میرے سر میں چلی گئی، حسین یہاں سے کہیں اور چلو۔ نہیں بہن، اب صبح قیامت تک یہی مرکز بنے گا۔ ہاں زدارو، آج تو محرم کی رات ہے، آخری فطرہ ہے، یہی رات تھی۔ علی کی بیٹی حسین کے پاس گھبرائی ہوئی آئی کہ بھائی حسین، بھائی حسین، کوئی بیوی ہے جو ہمارے خیمے کے پشت میں گریہ کر رہی ہے؟ کہ بہن کیا گریہ کر رہی ہے؟ کہ بھائی ایسا لگتا ہے وہ ہمارے غم میں شریک ہے۔ وہ کہتی ہے واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن اب کی مرتبہ جاؤ، اماں فضا کو لے کر جاؤ، ارے پشت خیمہ پہ ہے نا، دیکھو تو صحیح کون ہے۔ اب جیسے ہی زینب گئی تو کیا دیکھا، ارے چکیا پیسنے والی ماں۔ اے اماں آپ ہمارے ساتھ، ہاں زینب تم نے مدینہ چھوڑا، فاطمہ نے اپنی قبر چھوڑی ہے، میں ہر مقام میں تمہارے ساتھ۔ اعلیٰ لعنت اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام الطلبین الغالبون۔ الہی بحق زہرا قدیہا وعلیہا وولیہا پروردگار بات شیطانی کا باسکانی کا بناسکانی کا بلائے شیعہ محمد جس خطے میں کیا گئی شیعہ حیدر کا کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ بارک اللہ تعالی محمد ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے ان بہنے والے آنسوؤں سے ہم سب کے مرحوم کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ اس مجلس کا نام کہنے والے ایک ایک اشک اعظم کے وسیلے سے موضع صلاح دیے، جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو منور فرما۔ تمام مومنوں کی گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، والدین پہ اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، سربازان اسلام کی نماز پہ کامیابی عطا فرما، پرچم اسلام کی سربلندی عطا فرما، سرور امام زمانہ میں تعجیب فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا